اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووفیت کل نفس ما عملت، ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ دیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو جہاد میں قتل ہو جانے کی وجہ سے شہید سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں کی پہچان کرائیں گے جن کو وہ پہچان لے گا، یعنی اسے وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو دی تھی۔ اللہ جل شانہ اس سے سوال فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کو کس کام میں لگایا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں یہاں تک لڑائی لڑی کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ تو نے میرے لیے لڑائی لڑی، بلکہ تو نے اس لیے لڑائی لڑی کہ تجھے بہادر سمجھا جائے، سو اس کا پھل تجھے مل چکا ہے اور دنیا میں تیرا نام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے، چنانچہ حکم پورا کر دیا جائے گا۔ اور ایک وہ آدمی بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جس کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، جس نے علم سیکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، چنانچہ وہ پہچان کر لے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کو کس طرح کام میں لگایا؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ کی خوشی کے لیے قرآن پاک پڑھا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، میرے لیے تو نے نہ علم حاصل کیا نہ قرآن پڑھا، بلکہ تو نے علم اسی لیے حاصل کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، اور قرآن تجھے اس لیے پڑھا کہ لوگ میرے متعلق یہ کہیں کہ یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور اس کا پھل تجھے مل چکا ہے، اور دنیا میں تیرے متعلق وہ کہا جا چکا جس کا تو چاہنے والا تھا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے، چنانچہ حکم پورا کر دیا جائے گا۔ اور ایک وہ شخص بھی ہوگا ان لوگوں میں سے ہوگا جس کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، جس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا اور طرح طرح کے مال اسے دیے گئے تھے۔ قیامت کے دن اسے لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، چنانچہ وہ ان کو پہچان لے گا۔ اللہ جل شانہ کا سوال ہوگا کہ تو نے ان نعمتوں کو کس چیز میں لگایا؟ وہ کہے گا کہ کوئی ایسا بھلا کام جس میں خرچ کرنا آپ کو محبوب ہو میں نے نہیں چھوڑا، ہر بھلے کام میں میں نے آپ کی خوشی کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، میرے لیے تو نے خرچ نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سخی ہے، چنانچہ کہا جا چکا ہے اور تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے، چنانچہ اسے بھی پورا کر دیا جائے گا۔ ترمذی شریف میں بھی یہی حدیث موجود ہے، اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بیان کرنے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارادہ فرمایا تو حشر کے میدان میں اس منظر کے خیال سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر پھر بیان کرنے لگے تو دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آنے پر تیسری بار بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو تیسری بار بھی بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد ہوش آنے پر حدیث بیان فرمائی۔ جب یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو فرمایا کہ جب ان تینوں آدمیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ان کے علاوہ دوسرے بد نیت انسانوں کے بارے میں اچھا معاملہ ہونے کی کیا امید رکھی جائے؟ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ دیکھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج ان کی جان نکل کر رہے گی۔ حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے جس کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے، تو ایک پکارنے والا زور سے پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا اور اس عمل میں کسی دوسرے کو
दिखाने की नियत करके एक दूसरे को भी शरीक कर लिया तो उसको चाहिए कि इस अमल का सवाब अल्लाह ताला के सिवा इस गैर से ही ले ले। दूसरी हदीस में है, जिसकी रिवायत बहकी ने शोबुल ईमान में की है, कि जिस दिन अल्लाह ताला बंदों को अमाल का बदला देंगे, दिखावा करने वालों से फरमाएंगे, जाओ दुनिया में तुम जिनको दिखाने के लिए अमल करते थे उन्हीं के पास जाओ, फिर देखो कि उनके पास से तुम्हें कुछ सवाब या भलाई मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।